آج کی درس قرآن کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہر زمانہ میں ایک تو یہ بات یاد رہے کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ضروری کیوں ہے۔ جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ضرورت یہ ہے، اس پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب مختلف قسم کے لوگ وہ سامنے آئے اور نام بھی انہوں نے وہی رکھا، تو پھر ضروری تھا کہ ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے اور حق اور باطل کی پہچان کے لیے کوئی نام رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، مسلک اہل سنت کہیں، تو پھر تو یہ اعتراض بھی ہوگا کہ مسلک اہل سنت کیوں کہیں، آپ تو مسلک محمدی کہیں، پھر کہ مسلک صحابہ کہیں، تو پھر تو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ اصل میں یہ بات ہے، میں نے عرض کیا کہ جس زمانہ میں ایک ہی نام میں کئی لوگ آ جائیں تو ان سے پھر اپنے آپ کو منفرد کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بھئی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اصلی عقیدے والی جماعت کون سی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی نام رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے سنی ہونا یا اہل سنت ہونا، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، اس کی تاریخ پڑھیں تو یہ کب اس کی ضرورت پڑی؟ ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی، ابھی کچھ نہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے کہ صحابہ کے دور میں ہی اپنے آپ کو سنی کہلوانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی ہم ایک نیا نام کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ اب اس وقت ضروری تھا کہ پتہ چلے کہ بھئی وہ بھی ہیں تو وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقائد میں بگاڑ تھا۔ اب پتہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے اس قوم کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا کہ جو قرآن تو بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں، درس قرآن اور اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ قدر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر، اس فرقہ کا نام ہی قدریہ تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا اور فرمایا کہ اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا پیغام ان کو یہ دینا ہے کہ ایک تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں یا درس قرآن دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اگر تم جتنا مرضی خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قیامت میں کچھ نہیں ملے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ تو اس دور میں ہی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، تو اپنے آپ کو سنی کہلوانا وہاں ضروری کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہچان ہو کہ حضور کی سنت پر کون سی جماعت قائم ہے، ورنہ تو اس لفظ پر ہی اعتراض ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو سنی کیوں کہلواتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت جس دور میں تشریف لائے، یعنی ہم مسلک اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی نیا عقیدہ ہے، نہ ہی کوئی نیا مذہب یا دین ہے۔ مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت ہی ہے۔ نام کیوں ضرورت پڑ گئی مسلک اعلی حضرت؟ تو وہی بات کہ جو اصحاب یا تابعین کا دور چل رہا تھا اور جو وہاں ضرورت پڑی تھی اپنے آپ کو سنی کہلوانے کے لیے، یہاں بھی ضرورت پڑی اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کی طرف منسوب کرنے کی۔ وجہ یہ کہ اہل سنت میں ہی اعلی حضرت کے جو زمانہ ہے، اہل سنت میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے عقائد اس طرح کے تھے کہ جو قطعاً کسی بھی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو اس طرح کا عقیدہ رکھنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں تھا۔ اعلی حضرت نے ان کا علمی رد کیا، کئی کتابیں آپ نے لکھی۔ جو اعلی حضرت کا دور ہے اگر آپ دیکھیں گے
بظاہر بہت فتنوں کا دور تھا، بہت فتنوں کا دور تھا۔ اعلی حضرت نے ہر فتنے کا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رد کیا۔ مجدد کی تعریف کے اندر آپ پڑھیں گے کہ مجدد کون ہوتا ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ تو مجدد کی تعریف یہی ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ میں جب وہ تشریف لاتا ہے تو چونکہ نبی نے تو اب آنا نہیں ہے، نہ ہی رسول نے آنا ہے، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا احیاء کرتا ہے، دین کو زندہ کرتا ہے، اور دین پر بظاہر جو لوگوں کے لگائے ہوئے قدغن ہوتے ہیں، لوگوں کی عقائد میں جو مٹی اور دھول آ چکی ہوتی ہے، اس دھول کو مجدد وقت دور کرتا ہے اور اس عقیدے کو صاف اور واضح اور پاک فرما دیتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہوتا ہے، مجدد کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر صدی کے اندر ایک مجدد ضرور آیا، ہر صدی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رسول نے آنا ہی نہیں ہے، تو کوئی تو ہوگا جو دین کا احیاء کرے گا، دین کو زندہ کرے گا، دین کی اصلی صورت لوگوں کے سامنے لائے گا۔ چونکہ یہ ہوتا رہا ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کو مکس کر دیتے ہیں، حق اور باطل کو۔ تو کوئی تو ہو جو حق کو واضح کرے اور باطل کا رد کرے۔ تو اعلی حضرت نے اپنے زمانے کے اندر حق کو واضح کیا اور باطل کا رد کیا۔ باطل کا رد بھی اس انداز میں کیا کہ آج تک اس رد کا کوئی رد نہیں آیا۔ اعلی حضرت کے رد کا اب اس کے بعد کوئی رد نہیں آیا۔ تو جب اعلی حضرت یہ کام کر رہے تھے اور لگاتار آپ یہ کام کرتے رہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اہل سنت کی ایک علامت، ایک شناخت بن گئے۔ جیسے اب حاتم کہتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا خیال آتا ہے؟ سخاوت کا۔ حاتم کا لفظ بولتے ہی سخاوت کا خیال آتا ہے۔ موسیٰ کا لفظ بولتے ہی فوراً حق کا خیال آتا ہے۔ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جو علامت اور پہچان بن جاتے ہیں۔ جب اعلی حضرت نے ایک عرصے تک ہر فتنے کی جڑ کو کاٹا اور ہر عقیدے کو کھول کھول کر بیان کیا اور واضح کیا کہ جو برے صغیر کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی فتنہ اٹھ رہا تھا اس فتنے کی جڑ کاٹنے والا اعلی حضرت تھے۔ تو جب ایک عرصے تک یہ معاملہ ہوتا رہا، تو ایک وقت ایسا آیا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لازمی بات ہے یہ مقام رتبہ ملنا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب اعلی حضرت اہل سنت کی نشانی بن گئے تھے، علامت بن گئے تھے۔ اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، آپ اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت نے کتنی خدمت کی ہے کہ آپ کا نام ہی علامت بن گیا۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اجل علماء مکہ معظمہ، بڑے بڑے وقت کے بڑے علماء مکہ المکرمہ کے، اس میں ایک نام ہے حضرت مولانا سید محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیخ الحدیث حرم مکہ، اس زمانے میں شیخ الحدیث تھے حرم مکہ کے، وقت کی جید عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے ہمارے پاس، ہندوستان سے، تو ہم اس سے مولانا شاہ احمد رضا خان ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے ہے۔ اگر وہ اعلی حضرت کی تعریف کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنت سے ہے۔ اگر ان کی برائی کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ وہ بد مذہب ہے، اور یہی ہماری کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ یعنی جو میں نے بات عرض کی نا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اعلی حضرت علامت بن گئے تھے اہل سنت کی۔ دوسری دیکھیں ذرا مثال، حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قاضی القضات تھے مکہ المکرمہ کے اس دور میں، قاضی القضات، چیف جسٹس، جج۔ تو اعلی حضرت کی شان میں فرماتے ہیں کہ ہم اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کو ان کی تصنیفات اور تالیفات سے پہچانتے ہیں۔ ان کی محبت سنیت کی علامت ہے، ان کی محبت سنیت کی علامت ہے، اور بغض رکھنا بد مذہبی کی پہچان ہے۔ یعنی اصل میں بات وہی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت چونکہ شناخت بن گئے تھے، پہچان بن گئے تھے، کہ جہاں اعلی حضرت کا لفظ آئے گا، اعلی حضرت کا لفظ آئے گا، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ ہے جو اہل سنت سے ہے۔
اہل سنت میں چونکہ بہت سارے لوگ تھے، اب بھی ہیں بہت سارے، اس وقت بھی تھے، لیکن عقائد ان کے درست نہیں تھے اللہ کے معبود کی ذات کے حوالے سے، خود اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ ہمارا چونکہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے پورے ماہ مبارک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم نے اسلام پر بات کی ہے، ہم نے قرآن پر بات کی ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ کی بات کی ہے، ہم نے اسلام کے نظام کی بات کی ہے، ہم نے نوجوانوں کی بات کی ہے، اور ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک محبت اور قرب اور ایک معرفت کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے۔ ہم نے رجوع الی اللہ، رجوع الی الاسلام، رجوع الی القرآن، رجوع الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کی چونکہ بات کی ہے اور ہم اسی کی ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر بھی صرف یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم فرقہ واریت سے بہت دور اور کوسوں دور ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ اہل سنت ایک جماعت کا نام ہے، اور جماعت بھی وہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقیدے اور اہل بیت اطہار کے عقیدے پر قائم ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھا کریں کہ اہل سنت فرقہ نہیں ہے، نہ ہی یہ مسلک ہے، اس سے باقی لوگ علیحدہ ہوئے اور وہ فرقہ بنے۔ اہل سنت کسی سے علیحدہ نہیں ہوئے، نہ اہل سنت کہیں سے نکل کے کچھ بنے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے آج جو اس اسلام کے پہلے مسلمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا۔ یہ کبھی بھی ہمارے جوان نہ بھولیں کہ اہل سنت سے ہی لوگ نکل کے تو جو فرقے بنے وہ بنے ہیں، ان کو آپ فرقہ کہہ سکتے، اہل سنت کو فرقہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک جماعت کا نام ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ ہم نے فرقہ واریت کی کبھی بات کی بھی نہیں ہے انشاءاللہ، اور نہ ہم آگے کریں گے، اس لیے کہ ہماری جماعت ہے، ہم نے اپنی جماعت کو اور اپنے نوجوانوں کو محفوظ کرنا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جماعت کی کسی بھی ایک عقیدے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے، تو میں نے بارہا یہ بات کی ہے کہ آپ آئیں، ہم آرام سے بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے، پیار سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ آپ کو کوئی بھی شکوک و شبہات اہل سنت کے عقائد سے ہوں، تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اعتراض ہمارے مسلک پہ کریں، ہماری جماعت کے کسی عقیدہ پہ کریں، تو پیار اور محبت اور امن کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ آپ کو ہر سوال کا جواب آپ کی کتابوں سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ہمارے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس مسئلے کی، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے، نہ کہ فرقہ واریت۔ میں نے وہ بات پہلی عرض کر دی ہے، تو آپ کسی بھی مسئلہ پہ آپ کو شکوک و شبہات ہوں کہ یار شاید یہ قرآن سے ثابت نہ ہو، شاید یہ حدیث سے ثابت نہ ہو، شاید یہ صحابہ کا عقیدہ نہ ہو، کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے آپ ہم سے پوچھیں، اسی مسئلہ پر ہم قرآن و حدیث سے دلائل تو دیں گے وہ جب آپ کہیں گے، لیکن ہم اس مسلک پر، اس عقیدے پر، اس بات پر آپ کی درجنوں کتابوں سے حوالے دیں گے انشاءاللہ، کہ جو آج اہل سنت کر رہی ہے اس پر 14.5 صدیوں کا تسلسل باقاعدہ موجود ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ہر جماعت کی کتاب سے، یہ بات جو ہم کر رہے ہیں ہر جماعت کی کتاب سے، ہر جماعت کی کتاب سے، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، تو چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ نوجوان آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، ہر مسلک سے ہوتے ہیں، ہر جماعت سے ہوتے ہیں، اور آج تک نہیں ہوا ایسا کہ کوئی آیا ہو اور وہ مطمئن ہو کہ نہ گیا ہو۔ یہ دلیل ہے ہمارے جماعت کی کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا ہر عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے ثابت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عنوان سنت، عنوان سنت۔ یہ میں اس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہم ان مسائل سے باہر نکلیں۔ اب چونکہ آج آخری یہ روزہ ہے، اس کے بعد پھر عید، اور عید کے بعد پھر پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے۔ آج ہمارا ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یقین جانیے کہ دلی کیفیت بہت عجیب ہے۔ ماہ مبارک کا تو غم ہے ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا غم درس قرآن کا بھی ہے کہ جس انداز میں صبح و شام قرآن کی آیات، قرآن کا نور، قرآن کا فیض
جس انداز میں مسجد کی دیواریں، مسجد کا محراب، جس انداز میں یہ پورا علاقہ درس قرآن سے گونج رہا تھا، یہ اپنی جگہ ایک دکھ اور درد کی کیفیت ہے۔ اگر آپ اس کو محسوس کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر روز قرآن اور حدیث بیان ہو رہی تھی، اور دن میں 2 مرتبہ اور جمعے والے دن 3 مرتبہ بیان ہو رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا، ہمارا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کمال۔ تو میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ فرقہ واریت سے ہم باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، فرقہ واریت سے ہم باہر آئیں گے تو اسلام سر بلند ہوگا، فرقہ واریت کی جڑوں کو کاٹا جائے گا تو ہم مسلمان سر بلند ہوں گے۔ اس لیے میں نے بات عرض کی ہے، ورنہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی اختلاف کی اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ہم تو جوڑنے کی بات اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کو کسی بھی مسئلہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ دلائل سے بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے انسانیت کے موضوع پہ بات کی تھی کہ جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہیں، کسی تنظیم کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، اگر ان کو اسلام کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ہیں تو انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلیں گے، انشاءاللہ یہ ضرور معاملات تبدیل ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ آئیں، آپ بات تو کریں، ذرا آپ بتائیں تو صحیح، آپ کو کیا شکوک و شبہات ہیں اسلام کے حوالے سے، آپ میرے نبی کی کس بھی تعلیم پر اعتراض کریں، وہی بات آ گئی کہ ہم آپ کو اعداد و شمار کے مطابق جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی تعلیمات کیسی ہیں، اسلام کیسے انسانیت کی بات کرتا ہے، اسلام کیسے بیسکس رائٹس آف وومن کی بات کرتا ہے، اسلام کیسے بیسکس رائٹس آف نان مسلم کی بات کرتا ہے، آپ آئیں تو صحیح۔ اگر آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور بغیر مطالعہ کی آپ اگر حضور کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو امانت کے اندر خیانت ہے۔ امانت یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھیے۔ تو یہی بات ہم سیم اس معاملے میں بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر کسی مسئلہ پہ اعتراض ہو، آپ آئیے تو انشاءاللہ آپ کی ابھی میرے خیال 10 دن پہلے کی بات ہے، تو ایک بہت بڑے مسلک سے ایک بندہ آیا نوجوان، اس کو بڑے اعتراضات تھے، میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا نوجوانوں کے ایک محفل کے اندر، تو الحمدللہ ہم گھنٹہ بیٹھے رہے۔ تو جو بھی شکوک و شبہات ہیں آپ نے مستند کتابیں اٹھا کے ہم نے دکھائیں، تو وہ مطمئن ہو کے گئے، بڑے محبت سے اور پیار سے گئے کہ جو بھی شکوک و شبہات تھے، یہاں بیٹھ کے ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ جو کتاب اہل سنت کی کہہ رہی ہے اور جو بات اعلی حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں، ایران سے چھپی ہوئی ہر کتاب بھی وہی کہہ رہی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہم نے بڑے امن سے بات کی، ہم نے چائے کی دعوت دی ہے چونکہ روزہ تھا، ورنہ ہم چائے بھی پلا دیتے ہیں، یعنی ہم تو بات کر رہے ہیں جوڑنے کی۔ یہ آپ کے لیے بھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی ایسے بندے کا اختلاف ہو، آپ اس کو کہیں بھائی کوئی مسئلے نہیں ہے، آپ چلیں سکون سے، ہم مسجد میں چلتے ہیں، ہمارا وہاں پہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، دارالفتہ ہے، آپ سکون سے بیٹھیں گے، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، اور کوئی ایسی مخالفت کی بات ہی نہیں ہے، چونکہ ہم جو علم لے کر نکلے ہیں اور جو ہمارا مشن ہے نصب العین ہے وہ بہت بڑا ہے، یقین جانیے انشاءاللہ۔ شاید آپ میں سے کئیوں کو شک ہوگا، اس دن بھی میں نے 27 میں کہا تھا کہ پتہ نہیں یہاں سے کیا ہوگا، ہم تو ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، یار آپ نکلے تو صحیح، ہو سکتا ہے ہمیں یہ کام کرتے کرتے موت آ جائے تو کام پائے تکمیل تک پہنچے نہ پہنچے، حضور کے سامنے ہم سرخرود ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کوشش کی تھی انشاءاللہ۔ تو یہ میں آپ سب کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کسی جگہ بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں بہت لوگ آتے ہیں اور واٹس ایپ پہ نیٹ پہ تو بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ سب کے لیے بات ہے کہ کسی کو اسلام پر اعتراض ہو، وہ چاہے یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ کالج کا ہو، چاہے وہ کسی اور تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، آپ اسلام پر کوئی بھی اعتراض کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کی اپنی زبان کے اندر جواب دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو مطمئن کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اسلام سے نیچے آ جاتے ہیں، نیچے سے مراد کہ آپ جماعت پہ مسلک پہ کوئی ایسا اعتراض ہے، آپ اس پہ آ کے اعتراض کریں انشاءاللہ، ہم قرآن و حدیث سے بھی اور آپ کی اپنی مستند ترین کتابوں سے انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے اور محبت کی چائے بھی پلائیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی اہل سنت والجماعت تو یہ جماعت ہی ایسی ہے کہ ان کی پوری جماعت، ان کا پورا عقیدہ ہی محبت پر کھڑا ہوا ہے، ہم ایسی بات کرتے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ مسلک کی اعلیٰ حضرت، یہ مسلک کی اہل سنت والجماعت ہے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں کے اندر بات بٹھا لیں۔ مسلک کی اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جماعت ہے، کہ وہ مسلک ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے اور یہ اصحاب کے عقیدے پر قائم ہے۔